نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر صدق الله مولانا العظيم قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم. آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کئی مجلسوں سے اسلامی عقیدوں کا بیان چل رہا ہے کہ ایک مسلمان کو کس کس کے متعلق کیا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور جن عقیدوں پر ایمان رکھے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کا ذکر بھی چل رہا ہے. اور وہ 7 چیزیں ہیں جن پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. 7 بنیادی عقیدے. اس میں ایک اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اس کے صفات کے متعلق عقیدہ ہے، اس کا بیان گزر چکا ہے. دوسرا اللہ تعالی کی نورانی مخلوق فرشتوں کے متعلق عقیدے ہیں، اس کا بیان بھی گزر چکا ہے کہ ایک مسلمان کو فرشتوں کے بارے میں کیا کیا عقیدے رکھنا چاہیے. تیسری چیز تھی اللہ تعالی کی کتابیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس کس نبی پر، کس کس رسول پر کیا کیا کتابیں اتاری جو ہماری معلومات میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کا بیان بھی گزر چکا ہے. آج چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے نبی اور اس کے رسول، ان کے متعلق ایک ایمان والے کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. یعنی انبیاء اور رسولوں کے متعلق علیہم الصلوات والسلام مجھے اور آپ کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کا بیان ہوگا. ایمان مفصل میں چوتھی چیز یہی ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اور عقیدہ ایسی چیز ہے، اس پر صحیح یقین رکھے بغیر، صحیح عقیدہ رکھے بغیر مسلمان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اگر عقیدہ صحیح رہے گا تو اس کے عمل بھی صحیح رہیں گے، قابل قبول ہوں گے. اور اگر عقیدہ ہی درست نہیں رہے گا ہمارا، تو پھر ہمارا کوئی عمل بھی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. مثلا ایک آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں، اس کے فرشتوں کو نہیں مانتا، فرشتے کوئی چیز نہیں ہے، تو ایمان چل رہا ہے. یہ کہے میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، اس کے فرشتوں کو بھی مانتا ہوں، مگر اس کی کتابوں کو نہیں مانتا، آسمانی کوئی کتاب نہیں ہے، صرف قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب اتاری ہی نہیں گئی. اگر ایسا کوئی کرے گا تو اس کا ایمان چلا جائے گا. یہ کہیں کہ میں کتابوں پر تو عقیدہ رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، مگر اس کے نبیوں کو نہیں مانتا، پھر اس کا ایمان چلا جائے گا. الغرض آج کی اس مجلس میں نبیوں کے متعلق اور رسولوں کے متعلق عقیدے بیان کیے جائیں گے. پہلی بات، نبی کسے کہتے ہیں، اور اسی طرح رسول کسے کہتے ہیں. رسول اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور انسان ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو
اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے، اور وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ان سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، خدا تعالیٰ کے حکم سے معجزے دکھاتے ہیں، خدا تعالیٰ کے پیغام کو پورے پہنچا دیتے ہیں، ذرا بھی ان میں کمی بیشی نہیں کرتے، قطر بیونت نہیں کرتے، عدل بدل نہیں کرتے، نہ کسی پیغام کو کسی حکم کو چھپاتے ہیں، ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے منتخب بندے ہوتے ہیں، اللہ خود ان کو چنتا ہے۔ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے رسولوں کو چنتے ہیں، تو کسی انسان کے بنانے سے کوئی رسول نہیں ہوتا، کوئی نبی نہیں ہوتا، اور یہ انسان ہوتے ہیں، جنات اور ملائکہ میں سے نہیں ہوتے۔ فرشتوں میں سے جو رسول ہوتے ہیں، اس کا مطلب وہ وہی پہنچانے کے لیے آتے ہیں، ان کا رسول ہونا الگ ہے۔ دنیا میں جو انبیاء کرام اور پیغمبروں کو بھیجا گیا ہے، رسولوں کو، وہ صرف انسانوں میں سے ہیں، جنات میں کوئی نبی نہیں آیا، اور یہ مرد ہیں، عورت نہیں ہے، عورت کبھی نبی نہیں ہو سکتی۔ تو رسول کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے خاص بندے، نیک بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ منتخب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے ہیں۔ یہ نیک ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کبھی گناہ نہیں کرتے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں کوئی قطر بیونت نہیں کرتے، رد و بدل نہیں کرتے، کمی بیشی نہیں کرتے، نہ کسی پیغام کو چھپاتے، ان کو رسول کہتے ہیں۔ اسی طرح نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی بھی وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور انسان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کے احکامات اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بھی سچے ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، اور کبھی اللہ کے پیغام میں کمی بیشی نہیں کرتے ہیں، نہ چھپاتے ہیں۔ اب نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نبی بنانے کے ساتھ اس کو کوئی نئی شریعت بھی دے، مستقل نئی شریعت دے دے، تو اس کو رسول کہتے ہیں۔ اور اگر نئی شریعت نہیں، خالی نبی بنا دیا، اللہ وحی بھیجتے ہیں، اپنے احکامات بھیجتے ہیں، وہ اپنے سے پہلے نبی کا تابع ہیں، تب وہ نبی ہیں لیکن رسول نہیں ہیں۔ رسول اور نبی میں ذرا سا فرق ہے۔ ہر نبی کو نبی کہہ سکتے ہیں، لیکن رسول صرف اسی نبی کو کہہ سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ خاص نئی شریعت بھی دی ہو، نیا قانون، تورات، انجیل، زبور، الگ الگ کتاب، قرآن۔ بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جو پچھلے نبی ہی کی شریعت پر عمل کراتے تھے۔ بنی اسرائیل میں تقریباً 40,000 کے قریب انبیاء گزرے، اور وہ سب تورات پر عمل کرتے تھے۔ 40,000 انبیاء تورات پر عمل کرتے رہے، ایک روایت میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض نبی پچھلے نبیوں کی شریعت پر ہی عمل کرتے تھے، عمل کراتے تھے، بعض نبیوں کو مستقل شریعت دی جاتی تھی، جیسے ہمارے نبی کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت ابراہیم کو الگ الگ شریعت دی گئی تھی۔ بس نبی اور رسول میں ہلکا سا فرق ہے۔ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے نبی اور رسول دونوں اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں، خود سے نہیں بنتے، نہ انسانوں کی طرف سے بنائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چنتا ہے اور اپنے بندوں تک احکامات پہنچانے کے لیے بھیجتا ہے۔ ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ وہی اللہ تعالیٰ جو اپنی طرف سے ڈائریکٹ یا کسی فرشتے کی طرف سے بندوں کو احکامات پہنچانے کے لیے جو حکم بھیجتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ وحی انبیاء کے علاوہ کسی پر نہیں آ سکتی۔ بزرگوں کو جو کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں اس کو الہام کہتے ہیں، القاء کہتے ہیں۔ انبیاء کے علاوہ
نبیوں اور رسولوں کے علاوہ کسی کے پاس بھی وحی بالکل نہیں آ سکتی. وحی صرف نبیوں کی شان ہے، نبیوں کی خصوصیت ہے. یہ دو عقیدے ہو گئے. تو یہاں ایک سوال یہ سمجھنا چاہیے، کیا کوئی آدمی اپنی کوشش اور عبادت اور مجاہدے اور قربانی سے نبی بن سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ کوئی انسان بڑا سے بڑا نیک آدمی، پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ، اس سے آگے بڑھ کر حضرات صحابہ، تابعین، بڑے بڑے اولیاء کرام بھی اپنی عبادت، اپنے ذکر و اذکار، اپنے تقوی اور اپنی کوشش کی وجہ سے نبی ہرگز نہیں بن سکتے. نبی صرف اللہ بناتا ہے، جس کو چاہے انہیں کو بناتا ہے. دوسرا کوئی انسان، نیک سے نیک انسان نبی نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ اس کو نبی نہ بنائے. یہ عقیدہ ہم سب کو مضبوطی کے ساتھ رکھنا چاہیے، ورنہ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کریں اور وہ جھوٹے ہوں گے. یہ بات آگے آ رہی ہے. اسی طریقے سے دنیا میں کتنے نبی اور کتنے رسول آئے؟ نبیوں اور رسولوں کی مکمل تعداد اور یقینی تعداد کسی کو نہیں معلوم ہے اللہ کے سوا. کم و بیش 1,24,000 ہم جو بولتے ہیں، اس میں کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اسی لیے ہم کم و بیش کا لفظ لگاتے ہیں آگے پیچھے. ایک اندازہ اور ایک تخمینہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں، جن میں 313 رسول کہتے ہیں فلاں فلاں. لیکن نبیوں کی اور رسولوں کی صحیح تعداد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. اسی لیے ہمیں اس طرح عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجا ہے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں. اسی لیے ایمان مفصل میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ کہا گیا، اس کے تمام رسولوں پر. یہ نہیں کہا گیا کہ 1,24,000 نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ گنتی آگے پیچھے ہو سکتی ہے. کہا تمام رسولوں پر ایمان لانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی کو بھیجا. ہندوستان میں بھی نبی آئے، دوسرے ملکوں میں بھی انبیاء کرام آئے. تو ہمیں نبیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو، جتنے رسولوں کو دنیا میں بھیجا ہے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں. اب نبیوں کی صحیح گنتی تو معلوم نہیں، لیکن مشہور انبیاء کے نام معلوم ہیں، جن کا ذکر قرآن پاک میں اسی طریقے سے حدیث پاک میں بھی آیا ہے. جیسے چند مشہور انبیاء کرام کے نام یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے انبیاء کرام کا ذکر قرآن مجید میں، حدیث پاک میں. پرانے زمانے میں لوگ صلاۃ پڑھتے تھے رمضان میں تراویح کے بعد، الصلاۃ والسلام علیک، اس میں 5-6 انبیاء کے نام بولتے تھے. پہلے زمانے میں کچھ لوگوں کو یاد رہتا تھا. اب وہ بولنا صحیح تھا یا نہیں تھا الگ ٹاپک ہے، لیکن وہ بولتے تھے پہلے. یہ مشہور
انبیاء کرام کے نام ہیں جن کے نام ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری نبی میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، یہ عقیدہ ہر مسلمان مرد و عورت، عالم جاہل، دیہاتی شہری، پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا، ہر ایک کے لیے یہ عقیدہ پوری مضبوطی کے ساتھ رکھنا ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں، کسی طرح کا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کیونکہ پیغمبری اور نبوت ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، مکمل کر دی گئی۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد جو شخص بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ ہمارے نبی کے بعد جو کوئی بھی کسی طرح کی نبوت کا دعویٰ کرے کہ ہمارے نبی بھی نبی ہیں، ان کے صدقے میں بھی نبی ہوں، تو ایمان چلا گیا۔ کوئی یہ کہے کہ ہمارے نبی بھی نبی ہیں، ان کے بعد فلاں آدمی بھی نبی ہے، ایمان چلا گیا۔ اس لیے ہم سب کو مضبوطی کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ 1400 سال سے پوری امت کا یہی عقیدہ چلتا آیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، آپ پر ہر طرح کی نبوت اور رسالت ختم کر دی گئی ہے۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ پہلے سے نبی ہیں، ان کو 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، آپ آسمان پر زندہ ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ایک جگہ نہیں، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ اس وقت کے یہودیوں نے نہ قتل کیا ہے، نہ سولی دی ہے، نہ آپ کو پھانسی دے دی گئی ہے، بلکہ ان کو کنفیوز ہو گیا، ہم نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، وہ زندہ ہے۔ قیامت کے قریب جب دجال نکلے گا تو دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بھیجے جائیں گے۔ اس عقیدے پر انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی۔ اس وقت یہ عقیدہ ذہن میں رکھے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی اور رسول قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ جو دعویٰ کرے گا کافر ہے، زندیق ہے، مرتد ہے۔ اسی طریقے سے یہ عقیدہ بھی ہمیں رکھنا چاہیے، تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ ہمارے نبی بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہی ہیں، خدا نہیں ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں، انسان ہی ہیں، بشر ہیں، مگر اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کسی فارسی شاعر نے کہا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی، سب سے بزرگ، سب سے اونچا مقام رکھنے والی کوئی ذات اور ہستی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عقیدہ ہم سب کو رکھنا چاہیے۔ کسی کہنے والے نے کہا عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا،
عرش کرسی سے بالا ہے مقام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، یعنی قبر اطہر میں مدینے میں آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا۔ آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں آسمان میں نہیں۔ حسن سیرت عجب، حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب، نبی کی صورت بھی سب سے عجیب و غریب، سب سے زیادہ حسین و جمیل، سب سے زیادہ خوبصورت۔ اس لیے شاعر نے کہا حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب، آپ کی زندگی اور کردار اور اخلاق بھی سب سے اعلیٰ اور بلند تر۔ حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب، پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا۔ اب آپ کی بات، آپ کی ذات گرامی سب سے عجیب و غریب۔ آخر میں کہہ رہا ہے ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ آقا میرے میں غلام آپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، غلام بنایا ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ بہت مضبوطی کے ساتھ ہمیں رکھنا چاہیے۔ دنیا کے تمام پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، تمام انبیاء کے سردار میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کی سیرت کو بہت دلچسپی اور محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ نبی کی زندگی کو جتنا ہم پڑھیں گے اتنی ہی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ ہم دنیا بھر کے لوگوں کی زندگیاں پڑھتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں، بادشاہوں کی ہسٹری پڑھتے ہیں، اس پر پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو خود ہمارے نبی کا نام معلوم نہیں، اور ہمارے نبی آخری نبی یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ اسی لیے باطل فرقوں کا شکار ہو جاتے ہیں، قادیانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مہدی ایک فرقہ ہے شکیل بن حنیف کا، ایسے فرقوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیندار انجمن، چند بشریشور اور گوہر شاہی، یہ سارے فتنے ہیں جو ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے۔ ان گھروں نے، نالائقوں نے اپنے بدکردار لوگوں کو خود سے نبی بنا لیا ہے، اور اس کی تبلیغ کرتے پھرتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی وہی آیتیں پڑھتے ہیں۔ دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ مسلمان ہیں، ان کے پیچھے جائیں گے تو ایمان چلا جائے، ختم۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہمیں نبوت اور رسالت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، بہت مضبوطی کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا عقیدہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ سیرت، کتنے دن کہاں کہاں زندہ رہے، کتنے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی، یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ حضور 23 سال تک آپ نبوت کی اور دین کے دعوت کی محنت کرتے رہے۔ 63 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی۔ 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کو پیر کے دن مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ 13 سال آپ مکہ، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ پھر 13 سال تک مکہ مکرمہ میں آپ نے دین کی تبلیغ کی۔ اس کے بعد پھر مدینہ المنورہ کو تشریف لے گئے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ پھر مدینہ منورہ میں 10 سال آپ نے دین کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، اپنی نبوت کا پیغام سنایا۔ اس کے بعد 63 سال کی عمر میں پیر کے دن 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہو گیا، آپ پردہ فرما گئے۔ آج گنبد خضرا میں آرام فرما گئے، اور ایسے ہی آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں جیسے اپنی زندگی میں زندہ تھے۔ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ باتیں ہیں۔ ہمارے نبی اپنے قبر اطہر میں ایسے ہی باحیات ہیں جیسے اپنی زندگی میں باحیات۔
اس سے زیادہ کمی حالت میں آپ اپنے قبر اتھل میں زندہ ہیں، سلام پیش کرنے والے کے سلام کو سنتے ہیں۔ تو یہاں ایک سوال ہے، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں نبی حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں تو پھر دوسرے نبی کیوں نہیں آئیں گے، فلاں کیوں نہیں آئیں گے، فلاں کیوں نہیں آئیں گے؟ اللہ، نبوت تو ایک رحمت ہے، اللہ نے نبوت کا سلسلہ کیوں بند کر دیا، جاری کیوں نہیں رکھا؟ ایسا دھوکہ دیتے ہیں۔ حالانکہ ہر رحمت ہمیشہ باقی نہیں رہتی ہے، بارش بھی رحمت ہے، زیادہ ہو جائے گی تو طوفان ہو جائے گا، مر جائے گا۔ نبوت ہمارے نبی پر ختم ہے، کیوں؟ دین کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا، ہر زمانے کے انسانوں کے لیے کامل و مکمل بنا کر دین دے دیا گیا، قرآن اتار دیا گیا۔ خود ہمارے نبی کامل ہیں، پرفیکٹ پیغمبر ہیں، میسنجر ہے، اب دوسرے نبی کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے نبی کے بعد نبی کے آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے نبی کا دین نامکمل اور ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے، قرآن انکمپلیٹ ہے، دین کی تعلیمات انکمپلیٹ ہے، جبکہ قرآن اعلان کر رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے نبی جی آپ پر دین کو کامل و مکمل کر دیا، اپنی نعمت پوری کر دی، تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا۔ اب اس کھلے اعلان کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف طور پر اعلان کر دیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کیا اللہ کے نبی تم میں سے کسی کے سلبی خاندانی باپ نہیں ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے نسلی باپ نہیں ہے، لیکن روحانی باپ ہے، اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے، خاتم النبیین۔ کہتے ہیں نبوت کے سلسلے کو ہر طرح سے ختم کرنے والا، اصلی نبوت، ذیلی نبوت، ذلی نبوت، بروزی نبوت۔ لوگ دھوکہ دیتے ہیں حضور کے سائے میں یہ آدمی نبی بن کے آیا، حضور کے سائے میں نبی بن سکتا تو ابو بکر صدیق بن سکتے تھے۔ پنجاب میں رہنے والا ایک ملعون و منحوس مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، وہ تو نبی دور کی بات اچھا انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے کردار کے بارے میں اگلی مجلس میں اس ٹاپک پر بہت گفتگو ہوگی، ہمارے نبی آخری نبی کیوں ہیں، کیسے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، ان کی علامتیں کیا ہیں، حضرت مہدی قیامت کے قریب آئیں گے، ان کی علامتیں کیا ہیں۔ یہ تینوں ٹاپک پر انشاءاللہ بحث ہو۔ کیوں؟ انہی تینوں ٹاپک سے آج مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں لوگ اور ایمان سے ہٹا دے رہے ہیں۔ ان ٹاپک پر بات کرنا ضروری ہے، اس ٹاپک پر، اور یہ عقائد مسلمانوں کے اندر آنا ضروری ہے، ورنہ ہمارا ایمان بھی خراب ہو جائے گا نادانی کی وجہ سے۔ بہرحال ہمارے نبی کا آخری نبی ہونا سب سے پہلے قرآن سے معلوم ہوا، پھر حضور نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سن لو میں دنیا کا سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ایسے بے شمار احادیث سے، بے شمار آیتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا معلوم ہوا ہے۔ باقی اگلی مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی کیا دلیل ہے، پھر حضور کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا ہے، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اس کو ختم نبوت کا عقیدہ کہتے ہیں۔ ہم سب کو کلمے کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
یہ بھی گواہی دینا ضروری ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ جب دنیا میں کوئی جلسہ ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، تو سب سے آخر میں جلسے کے صدر کا بیان ہوتا ہے، دعا کر دی جاتی ہے، اس کے بعد جلسہ ختم، پھر بیان ہونے کا کوئی مطلب نہیں۔ ہمارے نبی جب انبیاء کے سردار ہیں، ہمارے نبی آ چکے ہیں، تو انبیاء کے سردار آ جانے کے بعد پھر اور نبی آنے کی کیا ضرورت؟ صدر کے بیان ہو جانے کے بعد اور کوئی بیان جلسوں میں نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی حجۃ الوداع میں ہمارے نبی نے اپنی پوری نبوت کا سلسلہ پہنچا کر دعا کر دی ہے، آخری نبی کی دعا ختم، اب نبی کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو نبی نے دوسرے بھی دعا کی ہے، میں نے مثال کے لیے کہا، اب نبی کی زندگی پر ختم۔ ہمارے نبی کی نبوت کا سلسلہ جو غار حرا سے شروع ہوا تھا، گنبد خضرا پر حضور کی وفات پر ختم، اور قیامت تک حضور کا دین ہمیشہ چلنے والا۔ یہ عقیدہ مجھے اور آپ کو رکھنا چاہیے، اور مزید قرآن اور حدیث سے اس سلسلے میں کیا کیا باتیں مضبوطی کے ساتھ، تاکہ آج کل یہ قادیانی جھوٹے نبوت کے دعوے داران جگہ جگہ دیہاتوں میں، شہروں میں، کالجوں میں، کانوینٹوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور واٹس ایپوں پر، فیس بکوں پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر لوگوں کو برباد کرنے، اس لیے یوٹیوب پر ہر ایک آدمی کے بیان نہیں سننا چاہیے۔ اچھا کوئی پگڑی دیکھ کر بیٹھا، قادیانیوں کا جو خلیفہ ہے وہ بھی بہترین پگڑی ڈال کے بیٹھتا ہے، مکار کہیں کا، کہیں آپ بہت بڑے مولانا ہے بول کے بیان سنیں گے تو ایمان چلا جائے گا، اس کے بعد وہ سے یہ صحیح بول رہا ہے غلط، خلاص۔ مشہور علماء کرام معروف، ان کے ہی بیان سننا ہے، حل ایرے غیرے کیڑے مکوڑے کے بیان جو ہے نہیں سننا چاہیے، احتیاط کرنا۔ بہرحال آج کی مجلس میں انبیاء کرام کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کا بیان ہوا۔ نبی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں۔ رسول بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، دونوں میں فرق یہ ہے، رسول اس کو کہتے ہیں جس کو مستقل شریعت دی گئی ہو، نبی ہر چاہے نبی عام ہے، چاہے اسے نئی شریعت دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، دونوں کو نبی کہہ سکتے ہیں، مگر رسول صرف انہی کو کہا جا سکتا ہے جن کو نبوت کے ساتھ ساتھ مستقل نئی شریعت بھی دی گئی ہو۔ اور یہ سب کے سب مرد ہیں، عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہوئے ہیں، سب کے سب انسان ہیں، جناتوں میں کوئی نبی نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، سب سے آخری نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمام نبیوں میں سب سے بڑا مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جو آپ کے بعد کسی طرح کی نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ خود بھی کافر ہیں، اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں، زندیق ہیں، مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس صحیح عقیدہ ختم نبوت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔